نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے چند اعمال ایسے ہیں جن کو ادا کیا جائے تو رب ذوالجلال خزانوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ 10 اعمال درج فرمائے ہیں، ان کو ذرا سماعت کیجئے۔ نمبر 1، نماز کو ادا کرنا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اس نماز پر ثابت قدم بھی رہو۔ رب فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق خود عطا فرمائیں گے۔ کس سے؟ نماز سے۔ نماز پڑھنے سے اللہ رزق دیتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، رب تعالیٰ تمہیں روزی کے انبار لگا دے گا۔ نمبر 2، استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے من اکثر استغفارا رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور استغفار کی برکت سے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں بخشش کو طلب کرو، اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، اللہ عز و جل تمہارے اوپر بارش بھی عطا فرمائے گا، اللہ عز و جل تمہیں رزق بھی دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دے گا اور تمہیں جنت کے اندر عالی شان نہروں کا مالک بھی بنا دے گا۔ کس سے؟ استغفار سے۔ کس نے کہا؟ رب کے قرآن نے کہا استغفار کرو، رب قدوس رزق کے ڈھیر لگا دے گا۔ نمبر 3، صدقہ، کثرت کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ بظاہر ہم لوگ صدقہ دینے سے کتراتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی صدقہ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دو تو صحیح تم۔ اللہ قرآن میں فرماتا قرآن کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کے ایک حرف میں شک نہیں ہو سکتا، صبح نہ صحیح، پرسوں صحیح، پرسوں نہ صحیح، کل صحیح، اس سے اگلے دن صحیح، رب تمہارا رزق رکھتا نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے، رب اس کے اندر تمہیں برکت دے گا، بلکہ تم ایک دو گے رب تعالیٰ تمہیں 7 دے گا، بلکہ ایک دو گے رب تعالیٰ تمہیں 300 دے گا، اگر ایک دو گے رب تعالیٰ تمہیں 700 اس کے بدلے میں واپس کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو اللہ ان قریب اس کا بدلہ دے گا، اللہ تمام رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال کم ہوتا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ نمبر 4، ہجرت کرنا۔ ہاں، اگر کسی انسان کو اپنے وطن کے اندر اچھا روزی مل رہا ہو، رزق روٹی اس کو اچھا مل رہا ہو، اس پر تو رب کا بڑا کرم ہے، رب کا بڑا احسان ہے، لیکن قرآن کہتا ہے
میرے نبی کا فرمان کہتا ہے اگر تمہیں اپنے وطن کے اندر روزی کی قلت ہے تم ہجرت کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ نمبر 5، تقوی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے آسمان سے کھول دے گا۔ 9واں سپارہ ہے، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ان لوگوں پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر رب فرماتا ہے ہم ان کے لیے آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ تو گویا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ رزق کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ نمبر 6، عبادت، کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے تفرغ یا عبدی لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالا کر۔ جب تو میری عبادت کرے گا نا، میری عبادت، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو دولت سے بھر دوں گا، واسدک فقرا، رب فرماتا ہے میں تجھ سے تنگ دستی کو ختم کر دوں گا۔ مال سے سینہ بھر دوں گا، روزی کے ڈھیر لگا دوں گا، تنگ دستی تیرے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کس سے بھائی؟ عبادت سے۔ عبادت کرو تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 7، عمرے کی کثرت، حج و عمرہ۔ اگر انسان کے پاس رزق نہیں ہے، تنگ ہے، بظاہر تو یہ لگے گا کہ انسان کہہ دی بھائی عمرے پہ تو اتنا خرچہ آتا ہے، اخراجات آتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی طریقے سے، جائز طریقے سے اس کے اسباب آپ کے پاس میسر ہو سکتے ہیں، وہ سبب آپ استعمال کریں، رب تعالی اس عمرے اور حج کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ نمبر 8، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ایک عظیم رشتہ ہے، عظیم تعلق ہے، تو صلہ رحمی اپنانا چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، انسان کو انداز مثبت رکھنا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہونا، اسے چاہیے کہ وہ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نمبر 9، کمزوروں کا خیال کرنا، کمزوروں کا خیال کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر جو تم کمائی کرتے ہو اللہ اس پر تمہاری گرفت کر دے، اس پر تمہاری گرفت کر دے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر تو کوئی چوپایا بھی نہ رہے۔ تو صاف بات ہے اگر تم کمزوروں کا خیال نہیں کرو گے مالدار، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم سارے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے مال و دولت کی وسعت دی ہوئی ہے، فراخی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود غریبوں کو ڈانٹتے ہو، غریبوں کو جھڑکتے ہو، اپنے مال و دولت پر اتراتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے اگر اللہ عز و جل نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، آپ دیکھیں نہ کوئی آپ وقت کے بڑے کوئی تہجد گزار، نہ کوئی آپ تقوی اور تصوف کے علم بردار، نہ کوئی آپ سب سے بڑے کوئی عبادت گزار۔ اب فی زمانہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو نہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ حرام آ رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حلال آ رہا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، نہ یہ دیکھتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ انسان ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جرم ہمارے، غیبتیں ہمارے اندر عام، جھوٹ ہم سب سے زیادہ بولنے والے، حسد ہمارے اندر عام، غیبت ہمارے اندر عام، منافقت ہمارے اندر عام، چغلیاں ہمارے اندر عام۔ اس کے باوجود اگر رب نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے تو یہ محض اس کا کرم ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، تو اس لیے کمزوروں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 10، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ 10 کام ایسے ہیں، 10 کام کریں اللہ عز و جل رزق کے انبار لگا دے گا۔